أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. آج 11 رجب سن 1436 ہجری، یکم مئی 2015 بروز جمعہ ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے حلال اور طیب رزق کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام بیان فرمایا لوگوں کو کہ کھانے پینے کے اعتبار سے حلال اور طیب چیز کو اپنے لیے چنو، اور گزشتہ کئی دنوں سے اس موضوع پر بات چل رہی ہے، اور شریعت حلال اور حرام کو واضح طریقے سے شریعت نے بتا دی ہے، حلال کو الگ اور حرام کو الگ، گویا کہ اس میں کوئی ملاوٹ یا اشتباہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل کھلے طور پر حرام، ہر ایک آدمی اس کو جانتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ حلال کو اور حرام کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے علم کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کتنا علم طلب کرنا فرض ہے۔ ہر آدمی تو عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا، نہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر مسلمان اتنا علم تو حاصل کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ حلال کو اور حرام کو سمجھ لے کہ کیا چیز حلال ہے
اور کیا چیز حرام ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنے علم سے بھی بے بہرا ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں ہے تو وہ کل قیامت میں اس فریضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پکڑا جائے گا کہ تم نے اتنا علم حاصل کیوں نہیں کیا جس سے تم یہ جان سکو کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے اتنا علم تو سیکھا ہوا ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ جو باریکیاں ہیں اگر اس میں ہمیں شبہ ہوتا ہے تو علماء کرام بہت کثیر تعداد میں ہمارے بیچ موجود ہیں جن سے ہم رابطہ کر کے اپنے الجھے ہوئے مسائل کو ان سے ان گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنے چیزوں کی ضمانت ہے؟ 6 چیزوں کی۔ دھیان سے سن لیجئے، یاد رکھیے۔ اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ تم جو 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے 2 چیزوں کی ضمانت دو۔ ایک تو زبان کی ضمانت دو کہ زبان سے غلط بول نہیں بولنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ایک دونوں رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو۔ 2 جباڑوں کے بیچ میں جو چھوٹی سی ایک چیز ہے زبان، اس کی ضمانت دے دو، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر واضح طور پر بتا دیا کہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ نمبر 1 الصلاۃ، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، اس کی ضمانت دو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہے تو نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، اس کی ضمانت دو۔ الزکوٰۃ، اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی ادائیگی میں قطعی کوتاہی نہیں کرو گے، زکوٰۃ کی پوری زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی اور حساب لگا کر۔ نمبر 3 الامانہ، امانت کسی نے رکھوائی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کے اہل تک اس کو پہنچا دو گے۔ علم، عالم کے پاس امانت ہے، مسلمان کے پاس ایمان امانت ہے، یہ ایمان پہنچانا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ صرف پیسے روپے امانت نہیں ہے، امانت بہت وسیع مفہوم کو کہتے ہیں۔ آنکھ اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، یہ جسم سارا پوری باڈی یہ اللہ کی امانت ہے۔ غرض امانت کی ادائیگی میں قطعی کوتاہی نہیں کرو گے۔ 3 ہو گئے، الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو گے، الزکوٰۃ، اگر صاحب مال ہو، ثروت ہو تو زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور امانت کی ادائیگی کرتے رہو گے۔ امانت سب کے پاس ہے، اللہ کی یہ زندگی خود امانت ہے اللہ کی۔ الفرج، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، ناجائز جگہ میں اس کا پریوگ نہیں کرو گے، استعمال نہیں کرو گے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس کا استعمال وہیں ہوگا۔ نمبر 5 البطن، پیٹ کی حفاظت کرو گے، یہ دیکھتے رہو کہ اس میں حرام مال تو داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اللسان، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں، ان 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت میں داخلے کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لیتا ہوں ضمانت، اگر تم ان 6 چیزوں پر کنٹرول کر لو گے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو جنت میں داخلے کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ان 6 چیزوں کو یاد رکھیں گے۔ اگر یاد رکھنے کی کوشش کریں، الصلاۃ، نماز،
الزکا زکوٰۃ کی ادائیگی، الامانت، اور الفرج البطن اللسان شرمگاہ، پیٹ اور زبان۔ ان تمام چیزوں کو شریعت کے دائرے میں لا کر کے ہم ڈال دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں کبھی خطبہ دیتے، تقریر فرماتے، نصیحت فرماتے تو آپ اس جملے کو ضرور ارشاد فرماتے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تاکید ہے شریعت میں امانت کی ادائیگی۔ اور نمبر 2، دین کو دین سمجھ کر اپنے اندر رکھنے کی ضرورت کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے پاس ایمان ہے ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں ہے اس پہ ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے پاس عہد و پیما کا پاس و لحاظ نہیں ہے وہ اس کے اندر دین ہی نہیں ہے۔ اور جب دین نہیں رہا، ایمان نہیں رہا تو بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم چیز کو اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زبان سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں وعدے پر اٹل رہیں گے۔ وعدہ ہم اتنا ہی کریں جتنا ہم نبھا سکتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے زبان سے کچھ کہہ دیا۔ آج تو وعدہ خلافی عام چیز ہے، جبکہ مومن کی خصلت بتائی گئی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ ایمان والے کی تو یہ علامت ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کی وفا کرتا ہے۔ اور آج عہد شکنی، وعدہ شکنی کرنا یہ تو عام بات ہے۔ یہی دیکھ لیجئے اس لیے مسلمان کیسے پریشان ہے، کس قدر پریشان ہے مسلمان۔ اللہ کے نبی کے ان 2 فرمانوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں کتنا داخل ہے۔ امانت میں کس قدر خیانت ہے۔ امانت سے مراد خالی روپے اور پیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے جسم دیا ہے، صحت دی ہے، اس امانت کو ہم، اللہ نے جو ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے، اس امانت کو ہم اس امانت خواہ کو کتنا دے رہے ہیں، نماز کتنی پڑھ رہے ہیں اور دیگر احکام کی پیروی کتنی کر رہے ہیں۔ یہ ہر ایک انسان کے پاس کھلی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑا نسخہ دیا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عہد و پیما کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ تو ہم ان 6 چیزوں کی پابندی جب کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے اور پابندی سے ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حلال رزق کھانا ہے، حرام سے بہت اچھی طریقے سے بچنا ہے، مشتبہ مال کو بھی پیٹ میں نہیں ڈالنا ہے۔ اگر بھنک لگ جائے کہ یہ حرام کی آمیزش ہے اس میں تو کسی نہ کسی بہانے اس سے بچ نکلو۔ پیٹ تو اپنا ہے نا، ہاتھ بھی اپنا ہے، منہ بھی اپنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، دست خود دہان خود، فارسی کا مقولہ ہے کہ بھائی کھائے چلے جاؤ، بس دست خود دہان خود، اپنا ہاتھ ہے، اپنا منہ ہے، ٹھونستے چلے جاؤ، روکنے والا کون ہے؟ نہیں، جو اصول جو ضابطہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے اسی کے تحت رہ کر کے کھاؤ پیو تو شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، ورنہ ہی تو شریعت اس پر بندش لگاتی ہے۔ تو یہ کرواتا کون ہے اس طرح کا عمل؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ خطوات نقش قدم کو کہتے ہیں۔ شیطان کو آپ جانتے ہی ہیں، ہم سب کا دوست ہے، وہ دوست ہے دشمن ہے؟ دشمن ہے ہم سب کا، ہمارا دشمن ہے کہ
کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو، دوستی نہ کرو۔ وہ نماز چھوڑ کے دشمنی ہو رہی، اس سے دوستی ہو رہی، جھوٹ بول کر اس سے دشمنی ہو رہی ہے، دوستی ہو رہی، اس کی گود میں سر رکھ کے سو رہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی اللہ کی یاد سے بھاگتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کی یاد سے، رحمان کو تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، الرحمن، بسم اللہ الرحمن۔ فرمایا کہ جب شیطان کی وہ اللہ کی یاد سے انسان بھاگتا ہے تو شیطان اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ کہاں بٹھاتا ہے؟ گود میں۔ آ جا میرے پیارے، آ جا، شاباش شاباش، تیرے انتظار میں بیٹھا تھا، آ جا۔ وہ آ رہا نماز پڑھنے، راستے سے لے گیا بھٹکا کے، اگلی مسجد میں پڑھ لینا، اگلی سے پھر اگلی لے گیا، پھر اگلی سے اور اگلی لے گیا، اتنی اگلی لے گیا کہ فلم ہال میں گھسا دیا، نماز وہیں رہ گئی۔ کہ نظام مولانا تقی عثمانی مدد علی فرماتے ہیں کہ جب دل میں نیکی کا خیال آ جائے تو یہ مہمان ہے، نیکی کا خیال جب دل میں آئے تو یہ مہمان ہے، اس مہمان کی قدر کرو، اور جو خیال نیکی کا آیا ہے فٹافٹ کر گزرو اس کو، کچھ پتہ نہیں طبیعت کب پلٹ جائے اور شیطان کب حملہ کر دے اور تمہیں بہکا کے لے جائے۔ تلاوت کو دل کر رہا، دوسرا تقاضا آ گیا، حالانکہ اس تقاضے کو ہم بعد میں بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، شیطان نے کہا بھائی کر لے اس کو یار، بعد میں تلاوت کر لیے، بس ختم۔ اسی بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، اب کون وضو کرے گا، بس پڑھا دی پٹی، نہ وہ تقاضا پورا ہوا نہ تلاوت ہو سکی، ختم، وقت گزر گیا، وقت نکل گیا، اور جو وقت نکل گیا ہاتھ سے واپس آئے گا کبھی نہیں آ سکتا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال جو سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہے آواز دے رہی ہے ہم کو اور آپ کو، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر سیکنڈ کی سوئی ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ خبردار رہنا، ایک ایک سیکنڈ تیری زندگی کے گھٹ رہے ہیں، کہاں ہو تم؟ قبر کی طرف بڑھ رہا ہو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی پیدائش اس کی موت کا آغاز ہے، اس کی پیدائش اس کی موت کا آغاز ہے، اور انسان کی موت اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ تو موت کی طرف قریب ہوتا جا رہا ہے۔ منزل میری تو گور ہی تھی، منزل میری تو گور ہی تھی، گور قبر کو کہتے ہیں، منزل میری تو گور ہی تھی، بس ایک عمر لگی پانے میں، چھوٹی سی عمر بیچ میں حائل ہوئی، ورنہ ہم سب کی منزل کہاں ہے؟ قبرستان، جہاں ساری دنیا لیٹی ہوئی۔ ایک صاحب آئے، کسی شہر میں داخل ہوئے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے جی فلاں بستی کا ہمیں ایڈریس چاہیے، وہ بستی کہاں ہے؟ تو انہوں نے قبرستان کی طرف بتایا کہ یہاں ہے۔ آئیے تو عجیب آدمی، اب میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بستی کدھر ہے؟ کہنے لگے یہ رہے، یہ لیٹے پڑے سارے۔ تو سمجھ گئے یہ مجذوب آدمی، یعنی اس بزرگ کا اشارہ تھا کہ بستی یہاں ہے، ادھر ہی آنا ہے سب کو لوٹ کر کے، ادھر تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کو یاد کرو۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، آدم علیہ السلام کو کتنے بہترین طریقے سے پھسلایا شیطان نے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جنت میں تو ٹھہرایا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اور شیطان کو وہاں سے راندے درگاہ کر دیا تھا، لیکن شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، مجھے تھوڑی بہت مہلت دے دے۔ وہ کب تک مہلت لے گا بھائی؟ اِلیٰ یوم الدین، قیامت تک مہلت چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا دے دی مہلت، جا۔ کہا بس مزے آ گئے، اب دیکھنا اللہ میں کیا کرتا ہوں۔ کیا کرے گا بھائی؟ ہاں
لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہر چوک چوراہے پہ نہیں، مسجد کے آگے اپنا اڈا قائم کروں گا، میں مدرسے کے آگے اڈا قائم کروں گا، مرکز نظام الدین کے آگے اڈا قائم کروں گا۔ وہ اتنا بڑا اڈا قائم کروا دیا کہ ہر وقت گانے بجانے چلتے ہی رہتے، کروا دیا نا اڈا قائم، کہ مسجد سے باہر نکلتے ہی میرے مدرسے میں داخلہ ہو جائے گا اس کا۔ پھر کیا ہوگا کہ ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر چہار جانب سے اس کو بہکاؤں گا، اور بہکا 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 جب تک جہنم میں داخل نہیں کروا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جا بھائی جا، کر لے تجھے جو کرنا ہے۔ جائے گا کہاں؟ آئے گا تو میرے پاس۔ جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا تو سب کو گھسیٹ کر میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ سمجھتا کیا ہے تو؟ بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جو بھی تیری اتباع کرے گا، تیرے نقش قدم پر چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بھر دوں گا میں جناتوں انسانوں سے جہنم کو۔ تو تیری اتباع جو کرے گا، تو شیطان نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں تو چھوڑنے کا نہیں اس انسان کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں، شیطان خود بھی کہہ رہا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے کچھ خالص بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، جو تجھے یاد کرتے ہوں گے، تم سے ڈرتے ہوں گے، مجھ سے بھاگتے ہوں گے، میرا بس نہیں چلے گا اس پہ، ایسے لوگوں پر میرا نہیں بس چلے گا۔ ہاں، لیکن وہ تھوڑے ہوں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، بہت کم پائیں گے آپ ایسے لوگوں کو۔ شیطان خود کہہ رہا ہے۔ آج دیکھیے ساری دنیا شیطان کی دم پکڑ کے ایسی دوڑ لگا رہی ہے کہ بس اللہ ہی مالک، لگائے چلے جا رہی ہے دوڑ۔ سوال ہے اس کی بیٹری لو ہوگی اور پیٹرول ختم ہوگا، نہیں، لگائے چلے جا رہے ہیں، بے تکان بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں، ان کو تو بہکا نہیں سکے گا۔ تو ہمیں اللہ نے تعلیم دے دی، ان الشیطان لکم عدو، یاد رکھنا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، تو تم بھی تو اس کو اپنا دشمن سمجھو، دشمن کو دشمن سمجھو گے جبھی تو بچو گے اس کے وار سے۔ دشمن کو تم گلے لگاؤ گے تو وہ دشمن تمہیں تھوڑے چھوڑے گا، پہلی فرصت میں تیرے پیٹ میں چھرا گھونپ دے گا، موقع ملتے ہی ٹائٹا فش کر دے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن سمجھتے ہی نہیں، دوست بنا رکھا تم نے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے لوگو، اے ایمان والو، سنو دھیان سے، شیطان کی اتباع کبھی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ برائی ہی کی تعلیم کرتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے نقش قدم پہ ہرگز نہیں چلنا، بچ کے چلنا، بچتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر، اور شیطان بھی اپنی سونڈ لگائے بیٹھا ہے۔ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں دوڑتا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے بھاگتا ہے جیسے خون کی روانی ہے، خون رک جائے انسان مر جائے، خون کی روانی بند ہو جائے، اٹیک پڑ جائے انسان مر جائے، ختم۔ خون کی روانی کتنی تیزی سے ہے، ایسے ہی شیطان خون کے ساتھ پھرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حضور یہ سب کے ساتھ ہے معاملہ؟ فرمایا ہاں سب کے ساتھ ہے۔ کہا پھر تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا یہ معاملہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، میں بھی انسان ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلم کا لفظ ہے حدیث پاک میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرا تابع کر دیا، اس کو، وہ میرے تابع ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتا ہے، میرا تابع ہے وہ، میرے اوپر اس کا کوئی وار نہیں چلتا۔ یا اس کا مفہوم محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ہو گیا، وہ میرے پاس جو آیا وہ مسلمان ہو گیا۔ باقی ہر ایک انسان کے جسم میں خون کی طرح شیطان گردش کرتا ہے۔ آپ بتائیے کیسے بچ سکتے ہیں؟
نگاہ اگر ہم نہیں رکھیں گے، کڑی نگاہ نہیں رکھیں گے تو نہیں بچ سکتے۔ فوراً ہمارے ذہن میں بات آ جائے یہ شیطانی عمل ہے، ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ دل میں فرشتہ جب اپنی سونڈ مارتا ہے تو نیکی کے خیالات ابھرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے یار پڑھے چلے جاؤ، ہے نا، نماز پڑھے چلے جاؤ، تلاوت کرے چلے جاؤ، تسبیح پڑھے چلے جاؤ، مزہ آ رہا ہے، اور کبھی 2 رکعت پڑھتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر پیٹ پھولنے لگتا ہے، پھر بھاگتا ہے وہ مسجد سے، آگے کچھ کام نہیں ہے تو شیطان بھگا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ فرشتہ سونڈ مارتا ہے تو نیکی کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں، نیکی کر لے، نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے۔ لیکن جب شیطان اپنی سونڈ ہٹاتا ہے اور وہ فرشتہ ہٹاتا ہے، پھر شیطان مارتا ہے، تو پھر برائیاں ہی برائیاں، برائیاں ہی برائیاں۔ اگر انسان اس وقت بچ گیا تو بچ گیا، اور اگر وہ چل پڑا تو سمجھو کہ بس ہو گیا اس کا کام۔ تو وَمَن يَعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو بھاگ گیا وہ شیطان کی گود میں چلا گیا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کو اپنا قریب کر لیتا ہے، وہ دوست ہو جاتا ہے اس کے، پھر اس کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہر چیز سے شیطانی عمل ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطانی نقش قدم پر چلنے سے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تیرے باپ آدم کو نہیں بخشا اس نے، اتنی نصیحت کی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ بھائی صاحب میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ آدم سے کیا کہا شیطان نے؟ دونوں سے، آدم و حوا سے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بدخواہ ہوا کب تھا؟ سجدہ کر کے دیا نہیں، اور کیا کہہ رہا ہے؟ خیر خواہ ہوں۔ کتنا بڑا خیر خواہ ہے، ہاں، اور دھوکے میں ڈال دیا۔ دیکھیے اگر آپ نے یہ جو جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر آپ وہاں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر آپ نے اس کو کھا لیا تو بس جنت آپ کی ہے، پھر جنت سے نکلنا ہی نہیں ہوگا، تو مزے آ جائیں گے پھر تو۔ آدم علیہ السلام اس لالچ میں کہ بھائی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کتنا مزہ آ رہا ہے جنت میں رہنا، انہوں نے پٹی پڑھائی، بس باہر نکلوا دیا جنت سے۔ اب آدم علیہ السلام کو دھیان آیا، اوف یہ تو بڑا چالاک آدمی بھائی، یہ تو بہکا کے لے گیا مجھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا دشمن تھا، دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے، تو نے اس کو دوست کب سے بنا لیا؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، خبردار تم بھی اس کو دشمن جانو اپنا، اور اس کو اپنا کھلا ہوا دشمن تصور کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیسا؟ صریح، یعنی بالکل واضح، کوئی اس میں جھول نہیں ہے۔ کرتا کیا ہے یہ بھی تو سن لو، کیا کرتا ہے؟ حلوہ کھلاتا ہے یا کوئی ڈنڈا کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نفس اور شیطان دو ایسی مصیبت انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اگر انسان اس پر نگرانی نہ رکھے اور اس کی لگام کو مضبوط اور ٹائٹ نہ رکھے تو سمجھ لو کہ انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان ایمان سے بھی باہر جا سکتا ہے۔ جب گناہ کے اندر آدمی ملوث ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتے 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 کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ گیا، اور تم نے توبہ نہیں کی، وہ دھبا بڑھتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو آپ ہانڈی کو پلٹ دو اور اس کے پیچھے پانی ڈالو، ایسی چکنائی ہوتی ہے ایک دم سے پانی نیچے اتر جاتا ہے، ایک دم سے پانی نیچے اترتا ہے۔ ایسے ہی جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دین کی بات اس پہ ٹکتی ہی نہیں، ادھر سے سن ادھر سے جھاڑ، ادھر سے سن ادھر سے جھاڑ۔ شیطان کہتا ہے چلو چلو یہ سب مولویوں کے پھیرے ہیں، اس چیز مولویوں کے چکر میں مت پڑو، مولویوں کے چکر میں مت پڑو، یہ تو تم کو پھر وہیں لے جائے گا اٹھا کر کے۔
جیسے یہ مانگ کے کھاتے ہیں تمہیں بھی ایسے کر دے گا، چلو تم اپنا کرتے رہو، ٹوپی اڑاتے رہو، کام چلاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، بیوقوف بناتے رہو لوگوں کو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، ان کے چکر میں مت پڑو، کوئی بات نہیں مت پڑو، تو شیطان کے چکر میں پڑو۔ جب قرآن کی نہیں مانو گے، حدیث کی نہیں مانو گے، تو پھر کس کی مانو گے؟ شیطان ہی کی تو مانو گے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے وہ سنو، انما یأمرکم بالسوء، حکم کرتا ہے سوء یعنی برائی کا۔ سوء کہتے ہیں جس کو انسان کی عقل بھی جس برائی کو برائی کہے، شریعت تو کہتی ہے، عقل بھی اس کو برائی کہے، جھوٹ عقل بھی اس کو برائی کہتی ہے، گرچہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ کسی بھی مذہب میں جھوٹ جائز نہیں ہے، یوں تو مذہب ہے ہی نہیں کوئی اسلام کے علاوہ کوئی جائز، وہ سارے باطل ہیں، لیکن باطل کے اندر بھی یہ باطل نہیں ہے کہ وہاں جھوٹ جائز ہو، زنا کسی میں بھی جائز نہیں، اور بہت سے صریح ایسے احکام ہیں جو اکثر مذاہب کے اندر لوگ اس کو برا جانتے ہیں، اور ان کی جو بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں، اکثر مذاہب کی کتابوں میں یہ چیزیں منع کی گئی ہیں، قتل ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو فرمایا انما یأمرکم بالسوء، سوء کا حکم کرتا ہے وہ شیطان، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی، فحشاء اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے برا ٹھہرایا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر۔ وہ کیا حکم کرتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ لگاؤ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتیں وہ زبان سے کہلواتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں وہ ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے جس کا ہمیں علم ہے ہی نہیں۔ آج دیکھ لو، اگر کوئی مصیبت آ جائے، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، سیلاب آیا ایک مرتبہ، ہلکا سیلاب آیا، بستی کے اندر پانی تو نہیں آیا، اب تو روزمرہ کی کہانی ہے، دیکھ لو ابھی بارش سے لوگ آندھی طوفان سے نمٹے نہیں، اس کے اگلے دن زلزلہ آیا، اور مسلسل زلزلے آتے چلے گئے، اور کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد دوسرا جھٹکا، پھر بارش شروع ہو گئی، پھر طوفان آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو وہ لڈو تھوڑے اتاریں گے آسمان سے، لڈو اتاریں گے؟ ناراض ہونے والا آدمی اپنے دشمن کو لڈو کھلاتا ہے، وہ تو ڈنڈا ڈھونڈتا ہے، موٹا سا تگڑا سا، ایک میں ہی کام بن جائے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، تو ناراضی والے اعمال ہم نے جو کیے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو ایک صاحب سے ہمارے ایک دوست عالم ہے قاسمی، ذکر چل گیا کہ بھائی ہماری فصل تباہ ہو گئی، اتنی محنت کی اور کئی ہزار روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو انہوں نے، ہمارے دوست نے کہا ان سے کہ بھائی یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اللہ کو صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق دیا ہے، یہ آزمائش میں ڈالا ہے۔ کہنا چھوڑو یار، کیا تم بات کرتے ہو، ہٹاؤ ان باتوں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے وہ دوست بتا رہے تھے مجھ سے کہ بتاؤ یار، میں نے ان کو نصیحت کی، انہوں نے مجھے ایسے کہا، میں نے کہ تم کو کہا تھا کس نے نصیحت کرنے کے لیے؟ نصیحت کا موقع بھی تو دیکھا جاتا ہے نا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو نصیحت کی اور وہ موقع سناشی ہم نے کیا نہیں، وقت شناشی، مزاج سناشی، یہ تو ضروری ہے تبلیغ کے لیے، اور یہ 6 اصول میں داخل ہے جو گشت کے لیے نکلتے ہیں ہم، اس میں موقع سناشی اور وقت سناشی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی کسٹمر میں لگا ہوا ہے اور ہم ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گرم ہوگا ہی ہوگا۔ بس دعا سلام، مسجد میں تشریف لائیں گے کافی ہے، بس چلو آگے۔ اب وہ ہم لے کے بیٹھ گئے جنت کی اور جہنم کی، خدا نخواستہ وہ انکار کر گیا، تو شریعت کی کسی بات کا انکار تو انسان کو کفر کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے۔ عرب میں اس وقت دستور تھا، اکثر لوگ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رات ہی میں نے یہ حدیث پڑھی، ہمارے نبی نے فرمایا بھلے آدمی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے کھانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایک انکار کیا،
یہ تحقیر آمیز انداز اپنا یہ میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ نے کسی دشمن کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی۔ چند مواقع ایسے ہیں جہاں آپ نے بد دعا کی ہے، وہ بہت ہی مجبوری کے درجے میں ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ بھائی میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اب تو کھا ہی نہیں سکتا کبھی سیدھے ہاتھ سے، کبھی نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے بعد اس آدمی کا سیدھا ہاتھ منہ تک کبھی آیا ہی نہیں، یعنی اس کا وہ سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا منہ تک۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو بد دعا دے دی، ایک دم سے ان کو بد دعا دے دی۔ کیوں بد دعا دی؟ آپ تو بد دعا دیتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو بد دعا دی تاکہ اس کو دنیا میں عذاب مل جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر ایمان چھن گیا تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا، اس لیے دنیا میں عذاب دے دیا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا کہ وہ دنیا کے عذاب کو جھیل لے اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں پکڑ نہ فرمائے۔ تو دین و شریعت سے انسان جب پھرنے لگتا ہے، اس کا مذاق اور تمسخر کرنے لگتا ہے، تو پھر سمجھو کہ ایمان اس کا جا رہا ہے اس کا ایمان۔ کہ ایمان کی علامت بارہا بتایا میں نے، اور اللہ کے نبی نے جو صحابی کو سبق دیا تھا کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری برائی تجھے غمزدہ کر دے، اگر یہ کیفیت ہے تیرے اندر تو ایمان باقی ہے۔ ایک دعوت میں گیا، ایک نوجوان میرے سامنے کھا رہا، مسلمان بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا۔ میں دیکھا، میں یار اچھا خاصا بچہ ہے، الٹا ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ فل جوان بچہ ہے۔ اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے تو کیا کر رہا بھائی؟ کیا کھانا کھا رہا ہوں۔ میں نے تیرے اس ہاتھ میں کیا ہوا؟ تو ہنسنے لگے، اس سے میں کھاتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا صاحبزادہ اسی سے کھا لو، شاباش۔ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو اگل بغل دیکھنے لگا، چونکہ اس کی انسلٹ ہو گئی، وہ ہنسنے لگے دونوں کہ صحیح پھنسا تو آج۔ میں نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہا مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ تو میں نے ان کو سختی سے ڈانٹ کر کہا، میں نے سیدھے ہاتھ سے کھا۔ وہ سٹپٹا گیا، وہ شروع کر دیا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھا تھا بالکل میز پہ، تو اس سے صحیح معنوں میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن چونکہ میرے ڈر سے وہ کھانے لگا سیدھے ہاتھ سے، تو میرے خیال سے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، لیکن میں نے سختی برتی، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو مجھے بھی لگا کہ مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، سب کے سامنے پوری میز بھری ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا، تو میں نے اس کو یہی حدیث سنائی اللہ کے نبی کی بد دعا والی، کہ ایسے ایک صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو کبھی کھائے گا بھی نہیں اس ہاتھ سے، تو پوری زندگی اس کا ہاتھ منہ تک آیا نہیں، کیا تو بھی وہی چاہتا ہے کیا؟ تو ایک دم سے ڈر گیا وہ، اس نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ایسا کیوں کیا آپ نے، الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بچپنے سے اسی ہاتھ سے کھاتا ہوا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا واہ، تمہارے گھر والے بھی کیسے خوش نصیب ہیں کہ تم کو جوان کر دیا، ان کو یہ تک توفیق نہیں ہوئی تھی کھاؤں میں کس ہاتھ سے، بچے کو کھلانا کس ہاتھ سے۔ ہم تو اتنی تنبیہ کرتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے 1.5 سال کا، تو وہ عادت ہوتی ہے شیطان کی الٹی طرف سے کروانے، وہ بچہ اسی ہاتھ سے کھائے گا۔ تو جب میں سختی کرتا ہوں تو میرے چھوٹے جو بچے ہیں، میری 2 سال کی بچی ہے، وہ بھی کھانے سے پہلے میرے سامنے پوچھتی ہے کہ ابا اس سے کھاؤ کہ اس سے کھاؤں؟ ان کو پتہ نہیں چلتا کس سے کھاؤ، تو ان کو بتا دیتے ہیں ہم اس سے کھاؤ، تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے بچے کی تربیت نہیں کرے گا تو پھر کہاں کرے گا؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا بچہ جوان ہو گیا، اور دیکھو گھر والوں نے ان کو بتایا ہی نہیں آج تک۔ یہ ہماری معاشرت ہے۔ تو بہرحال اس بچے نے سمجھا بات کو، اس نے کھایا اور نصیحت پکڑی۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہوئے، میں نے کبھی اس کا دل دکھ گیا ہو اور پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو، اور دل میں یہ میری طرف سے کوئی کجی لے کر جائے، تو میں نے اس بچے کو تنہائی میں، ہم 2 بیٹھے، دونوں ساتھ ہی بیٹھے اور کسی کو نہیں بٹھایا، پھر میں نے ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا، دین اسلام کو بتایا
تو بچہ بڑا سیٹسفائی ہوا، میری بات اس نے سمجھ لیا، پڑھا لکھا بچہ تھا، اسکول میں کالج میں پڑھتا تھا، تو بہر کہ وہ بچہ خوش ہوا۔ میں نے کہا اگر آپ کو میری بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، باقی شریعت تو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نگرانی رکھیں گے، کہیں غلط کام دیکھیں گے۔ حدیث میں آیا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب غلط کام کو دیکھو اس کو ٹوک دو، اس کو روک دو، اس سے کم از کم دل میں اپنی برائی محسوس کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت پر اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشق چل رہی تھی، کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلفظ کی ادائیگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، الحمد للہ رب العالمین، عین نکالیں گے، حا، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اور آج کا سبق مالک یوم الدین، زبر زیر پیش کی حرکت کو کھینچتے نہیں، بعض لوگ مالک یوم الدین پڑھتے، مالک یوم نہیں، مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبه اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، نبی کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر و فریبی سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے مکر و فریبی سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اس وقت حالات دنیا بہت ہی پرخطر ہیں، اے اللہ آپ کی ناراضگی ہے، اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، ہمیں نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، جو بھائی پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے دکھ درد کا مداوا فرما۔ اے اللہ جن کے خاندان کے لوگ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ان کو غم زدہ چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اس خطے میں جتنے لوگ بستے ہیں جو اہل ایمان ہیں اور جو غیر اہل ایمان ہیں، اے اللہ غیر اہل ایمان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، وہ بھی تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمیں بھی ہدایت کلی نصیب فرما، استقامت فی الدین والطاعت نصیب فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ آسان فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، سچا پکا ہمیں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ہماری آرزویں اور تمنائیں ہیں خیر کے ساتھ اس کی تکمیل فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔